السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس قرآن کے اس مبارک سلسلے میں سورہ ملک کی چند آیات تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کفار کے حالت کا نقشہ کھینچ رہا ہے. پہلے وہ نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کی ساری باتیں سچی ہیں، تو آپ یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. یعنی یہ بتلانا گویا کہ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر بتلائیں گے تبھی آپ کی بات سچی ہے. نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ قیامت کا حتمی اور یقینی علم یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اور قیامت کا حتمی اور یقینی علم پتہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کی بتلائی ہوئی باتیں یہ جھوٹی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں جو آپ نے بتلائی وہ سچی نہیں تھیں، بلکہ یہ ساری باتیں سچی تھیں. ساری باتیں سچی تھی، اور آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں ہو بہو قیامت کے دن وہ لوگ دیکھیں گے. اسی لیے آگے آیت میں اللہ نے کہا کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب قیامت کے دن جب کفار قریب سے اسے دیکھ لیں گے، یعنی جب اسے قیامت کا برپا ہونا اور جو کچھ نبی علیہ السلام باتیں کرتے تھے ان سے اور جو کہتے تھے، جب ساری چیزوں کو وہ لوگ قریب سے دیکھ لیں گے، سیت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے، ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب عذاب آئے گا، کب قیامت برپا ہوگی. اب دیکھ لو عذاب اور قیامت، یہ سب دیکھ لو. چونکہ کفار و مشرکین دنیا میں قیامت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کی تکذیب کرتے تھے، تو جب قیامت برپا ہو جائے گی اور دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے یہ سب، تو جہنم کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے چہرے خوف اور دہشت کے مارے سیاہ ہو جائیں گے، اور فرشتے ان سے زجر و توبیخ کے طور پر کہیں گے کہ ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، تو اب دیکھو عذاب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحیمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم.
اے نبی آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان اہلکنی اللہ، کہ آپ کا کیا خیال ہے، تم لوگوں کا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے او رحیمنا، یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ یہ کفار کی جو بغض و عداوت تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، اپنے شدید بغض و عداوت کی وجہ سے وہ باتیں کرتے تھے کہ کاش کہ یہ دنیا سے ختم ہی ہو جائے، یہ مر جائے، موت آ جائے، تاکہ یہ روز روز کا لڑائی جھگڑا، یہ روز روز کی لڑائی یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی بغض و عداوت جو دل میں رکھتے تھے اس کو واضح کر رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو ہلاک بھی کر دے تو اسے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، کیونکہ کافروں کا کفر اور ان کی تکذیب، ان کا عناد، یہ سب تو اللہ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، اللہ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، اور جن کا کفر ثابت ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب بھی مسلم ہے، ان کے لیے عذاب تیار کیا جا رہا ہے اور تیار کیا جا چکا ہے۔ تو آئے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک بھی کر دے تو پھر بھی کون بچائے گا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک عذاب تیار کیا جو آ چکا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اے نبی قل هو الرحمن آمنا به، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ نہایت مہربان ہے اور ہم اسی پر ایمان لائے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم عنقریب جان لوگے کہ کھلم کھلا گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے، تم عنقریب جان لوگے کہ کھلم کھلا گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ یہ اصل میں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ وہی لوگ حق پر ہیں، وہی لوگ، یہ اور یہ ہمیشہ سے باطل پرستوں کا یہی شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خود کو حق پر سمجھتے اور دوسرے لوگوں کو باطل پر۔ تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ وہ لوگ حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی گمراہی پر ہیں، اسی لیے یہ لوگ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور آپ اس بات کا اظہار کر دیجئے، کھلم کھلا بیان کیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رحمان پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور تم لوگ کیا کرتے ہو، تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہارا کس پر عقیدہ اور ایمان ہے۔ ہم تو اپنے عقیدہ کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں اور برملا طور سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قل هو الرحمن آمنا به، کہ رحمان پر ہم ایمان لے آئے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو تمہارا کیا ہے حال، تم کس پر ایمان لے آئے ہو۔ آخری آیت میں سورہ ملک کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی طرف اپنی نعمت کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے اور خاص طور سے سب سے بڑی پانی کی نعمت، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرا پانی لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ساری نعمتیں، خاص طور سے پانی جیسی نعمت جس سے ساری زندگیاں چل رہی ہے، ساری زندگیاں چل رہی ہے، اگر یہ پانی زمین کی تہ میں چلا جائے، بالکل نچلے حصہ میں چلا جائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو پانی کو صاف ستھرا پانی کا بندوبست کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی دلیلیں دے رہا ہے۔ اس صورت میں شروع صورت سے قدرت کی دلیلیں دی گئی اور قدرت کی دلیلیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کا مطالبہ کیا اور یہ بتلایا کہ یہ لوگ جو بعث بعد الموت کے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں، ان کے سامنے اتنی دلیلیں ہیں کہ اگر یہ ان دلیلوں میں غور کریں تو اپنے باطل رویے سے باز آ جائیں، اپنی باطل باتوں سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔